ویلکم بیک ناظرین. گفتگو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں پہ ہمارا سلسلہ منقطع ہوا تھا. جی طالب صاحب، ہم ذکر کر رہے تھے زکوٰۃ کے حوالے سے. یہاں مجھے بھی ایک اور بہت امپورٹنٹ بات یاد آئی کہ زکوٰۃ دینے کے حوالے سے جب ہم نکالتے ہیں پیسہ تو ہم ضرور یہ سوچتے ہیں کہ اس کا سب سے پہلے مستحق کون ہے یا کون مستحقین ہیں. سب سے پہلے کی بات کئی دفعہ دماغ میں نہیں آتی، اور ہماری مجھے لگتا ہے بے پناہ پرسنٹیج 98% بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو نہیں معلوم کہ زکوٰۃ کا حقدار کون کون ہے. حالانکہ جب زکوٰۃ کا لفظ آتا ہے تو اس کا تو ہر کوئی حقدار ہے، اور یہ بتانا یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے جو ہم مال نکالتے ہیں اس کے سب سے پہلے حقدار اگر ہمارے پریشان حال پیرنٹس ہیں، ہماری اپنی اولاد ہے، ہمارے بہن بھائی ہیں. سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے. میں بہت کہتی ہوں کہ بڑا امپریسو ایک فکرہ لگتا ہے انگریزوں کا کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. یہ انگریزوں کا فکرہ نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا فکر ہے کہ ہم نے سب سے پہلے دھیان کس کا کرنا ہے؟ اپنے سب سے قریب لوگوں کا. بالکل ٹھیک. تو جو ہمیں دینے کا حکم دیا، جو وہ کہہ رہا ہے کہ میرے دیے ہوئے مال میں سے دو، تو اس کے دیے ہوئے مال میں سے ہم نے سب سے پہلے تو اپنے پیاروں کو دینا ہے نا. بالکل کہ ہم کہیں کہ جی ان پہ تو لاگو ہی نہیں ہے، میرے پیرنٹس، مجھے شرم آتی ہے ان کو دیتے ہوئے. دیکھیں، اس میں قرآن مجید نے جب حسن سلوک کی بات کی جی تو سب سے پہلے والدین کو رکھا، اس کے بعد عزیز رشتہ داروں کو رکھا، پھر ہمسایوں کو رکھا، اور قریب آنے والے لوگوں کو رکھا، دوستوں کو رکھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ترتیب ہے جو سامنے رہنی چاہیے. اللہ کے بعد اللہ کے بعد والدین ہیں، والدین کے بعد پھر اقربا ہیں، پھر دوست احباب ہیں، پھر ہمسائے ہیں، اور اس طرح. اور پھر ہمسایوں میں بھی رشتہ دار ہمسایوں کا درجہ پہلے ہے اور اجنبی ہمسایوں کا درجہ بعد میں ہے. اور پھر مسافر ہیں، پھر قیدی ہیں، پھر مطلب ہے کہ لاتعداد لوگ ہیں جو آپ کور کر سکتے ہیں اگر آپ بہت مالدار ہیں. ٹھیک ہے. جی. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دینا ہے مستحق کو. مستحق کون ہے؟ جس کی کوئی ضرورت، جو جائز ضرورت ہے اور جو رکی ہوئی ہے، اس کو پورا کر دیا جائے. وہ جائز ضرورت بچوں کی تعلیم بھی ہو سکتی ہے، وہ علاج معالجہ بھی ہو سکتا ہے، وہ گھر کے اخراجات چلانے بھی ہو سکتے ہیں. کوئی بھی اس میں سے شکل ہو سکتی ہے کہ جو ہم نے اپنے محتاج یا کم جس کے حالات ہیں، مالی مشکلات ہیں ان کو ہم جی طالب صاحب، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں نا، اب پیرنٹس کے ساتھ بچے رہتے ہیں، بچے بیاہے گئے، بیٹیاں بیاہی گئیں، بیٹے بیاہے گئے، اور کوئی اتنا جوائنٹ فیملی سسٹم بھی نہیں رہ گیا، سارے الگ الگ رہتے ہیں. لڑکے بھی فلرش کر گئے، ماں باپ خوش ہیں وہ جس حالات میں بھی رہ رہے ہیں. بچیاں بھی فرض کریں نامنل سے طبقے میں بیائی تھیں، خامن ترقی کر گئے. اب یہ ہے کہ ان پہ سب پہ زکوٰۃ لگتی ہے. پیرنٹس کسی حال میں ہی نہیں رہ گئے، وہ وہاں سے نکل کے کسی کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتے، ایک جگہ کی عادت ہو جاتی ہے بزرگوں کو. اب آیا ان پیرنٹس کو چھوڑ کے آپ کی زکوٰۃ کا ان سے بڑا کوئی مستحق نہیں ہے نا. یہ بات بہت دماغ میں رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. جی. اصل میں جو میرے زیر کفالت ہے نا، جن کو میں خود پال پوس رہا ہوں، نہیں فرض کریں کہ وہ آپ کے زیر کفالت نہیں ہیں، جی، انڈیپینڈنٹ رہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم خوش ہیں، مگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کی ضروریات ہیں اور بعض اوقات واقعی ضروریات ہوتی ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا. تو اگر ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم زکوٰۃ ہی نکالنے کی اس میں ہے، پوزیشن میں ہے، اور تو پھر ہمیں سب سے پہلے اپنے قریبی ترین لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے. ایک بات بتاتے چلیں طالب صاحب کہ زکوٰۃ بتا کے دینا ضروری تو نہیں ہے. آیا کوئی ایسا شخص ہماری زندگی میں ہوتا ہے جس پہ زکوٰۃ نہیں لگتی؟ جن کو کہتے ہیں کہ نان مسلمز پہ نہیں لگتی، سیدز پہ نہیں لگتی، تو بتا کے دیں جی. وہ پوچھتے بھی ہیں جی زکوٰۃ تو نہیں. ایسا کوئی سوال ہماری زندگی میں بنتا ہے؟ نہیں، ایسا کوئی سوال نہیں ہے، ایبسلیوٹلی نہیں بنتا. جو مستحق ہے وہ کوالیفائی کرتا ہے کہ آپ کے پیسے اس تک پہنچے. بالکل، جو مستحق ہے، اور جو بس یہ کوالیفیکیشن اتنی ہی ہے. البتہ سید والی جو بات آپ نے کی نا، اس میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حضور دنیا میں موجود تھے تو اس کا اہتمام کیا گیا کہ حضور کا خاندان ہی یہ اموال اکٹھے کرنے والا نہ بن جائے، اس لیے اس وقت اس کو روک دیا گیا تھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو خاندان ہے وہ اموال اکٹھے کرتا تھا اور انہی سے پھر آگے ڈسپرس ہوتا تھا. اور لیکن یہاں کبھی انڈرسٹینڈنگ نہیں دی گئی کہ ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی. انہوں نے خود اپنے آپ کو مستثنیٰ کیا کہ ہم نہیں لیں گے یا ہمارے اخراجات پورے ہو رہے ہیں. ہاں، اور اس وقت منع بھی کر دیا گیا. اس وقت منع بھی کر دیا گیا اس لیے کہ ایک روایت تھی پہلے سے موجود مذہب میں کہ نبی کے خاندان کے لوگ جو ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے. یہ وہ چڑھاوے ٹائپ کا ہی کوئی سسٹم ہے؟
نہیں، بنی اسرائیل ہیں، ان کے ہاں حضرت موسیٰ نے قانون ہی یہ بنا دیا تھا کہ بنی لاوی کے جو لوگ ہیں ان کے ہاں زکوٰۃ اور خیرات اکٹھی ہوگی اور وہ لوگوں کو یعنی کہ وہ ڈسپرس کرنے والے بنیں گے اور وہ اس میں سے اپنا حصہ بھی رکھ لیں گے، ظاہر ہے، اور اپنی ضروریات بھی پوری کریں گے. تو اس چیز کو یہاں ہمارے ہاں روک دیا گیا، ہمارے ہاں اس کو جاری نہیں رکھا گیا. بنی اسماعیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ چیز ہے جس کو اس طریقے سے بیان کیا گیا وہاں کہ ہم زکوٰۃ لینے والے نہیں ہیں. اس کا اطلاق آگے نہیں ہو رہا. اب وہ زمانہ ختم ہو گیا، اب سیدوں کی وہ حیثیت بھی ختم ہو گئی. اب نہیں، بات ہے کہ حیثیت اگر ہو بھی تو وہ اسپیسیفک چیز کے لیے جوڑا گیا نا. ہاں، اسپیسیفک چیز کے لیے جوڑا گیا ہے. اب اگر کوئی خاندان نبی کا کوئی آدمی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تو ہم اس کو آسانی سے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اس میں کوئی پرابلم دین میں نہیں نظر آتا. اور نان مسلمس کے لیے بھی کوئی نہیں. اور اس حکم کی ایک حد تھی جس کو اب آگے نہیں پھیلانا چاہیے، بہتر یہ ہے. لیکن بہرحال کچھ لوگ ہیں جن کی رائے یہ ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے قانون ہے، تو وہ اپنی جگہ پر ایک رائے ہے. ہم بات کر رہے تھے کہ خیرات اور صدقہ جب کیا کرتے ہیں ہم، تو اس کو کیسے کرنا چاہیے. دیکھیں، خیرات اور صدقہ کرنے میں جیسے روزے میں ہم نے دیکھا کہ مختلف مسائل انسانوں کو پیش آتے ہیں اور وہ اپنے روزے کے اجر کو کم کر لیتے ہیں اور بلکہ بعض اوقات گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں. یہی معاملہ ہمیں خیرات میں بھی نظر آتا ہے. خیرات میں دو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کو قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں باقاعدہ موضوع بنایا ہے اور کہا ہے کہ تمہاری خیرات میں دو چیزیں نہیں آنی چاہیے. ایک احسان جتلانا اور ایک تکلیف پہنچانا. ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ سائلوں کو جیسے جھڑکا جاتا ہے، گھر میں جو ضرورت مند آ جاتے ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، اور خیرات دینے کے بعد جو رویہ ان سے تقاضا کیا جاتا ہے اور جس طرح ان پر احسان جتایا جاتا ہے اور ان کو اذیت دی جاتی ہے، ان کا کمزور ہونے کو مذاق اڑایا جاتا ہے. اپنے بہت قریبی کو بھی ہیلپ کرنے کے بعد کئی دفعہ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ نہ کرتا تو تم یہاں تھوڑی پہنچتے. ہاں، یہ اس طرح کی باتیں کرنا اور اس کو اس کی حیثیت کا احساس دلانے کی کوشش، چبھاتے رہنا، تانے اور چبھنے والی باتیں کرنا. اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا دھرا سارا ضائع ہو گیا. ورنہ جو آپ کے دیے پہ تھوڑا سا کھڑا ہو کے آگے چلتا ہے وہ آپ کا اجر بھی ساتھ کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے. تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بھئی ہم جب خیرات کرتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے. پھر دکھاوا بھی اس میں ہے. ایک اور آفت بھی اس میں آ جاتی ہے کہ ہم لوگوں کو ایسی جگہوں پر خرچ کرتے ہیں جہاں ہمارا نام اونچا ہو، ٹی وی ریڈیو ہو، اخبار ہو، دیکھنے والے ہوں اور نمائش ہو، اور حقیقی ضرورت مند اس آدمی کے ہاں سے محروم رہتے ہیں. طالب صاحب، یہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ دکھا کے بھی دو اور چھپا کے بھی دو. اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ دکھا کے دینے کا مقام ہے کہ چھپا کے دینے کا مقام ہے. اگر تو پریشانی پھیلتی ہے، کسی کو کوئی امبیرسڈ فیل کرتا ہے یا جہاں پہ میری بہت زیادہ واہ واہ ہوتی ہے، یہ تو مقام ہے کہ چھپا کے دینا ہے. مگر اگر مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ وہ مجھے دیکھ کے آگے سامنے آئیں گے، تو یہاں دکھا کے دینا ہے. یہاں بھی اس کا مطلب ہے کہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے سارا وقت چھپا کے ہی نہیں دینا کہ جو آپ کو فیشن میں فالو کر رہا ہے، کھانے پینے میں فالو کر رہا ہے، وہ یہاں آپ کو فالو کرنے والا نہ بنے کہ اس کو سمجھ ہی نہ آ سکے کہ دینا کیسے. تو دونوں مقام ہم نے سوچنے ہیں کہ کہاں. بالکل، دونوں طریقے ٹھیک ہیں، جائز ہیں. دکھاوا ایک منفی رویہ ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. باقی سامنے لوگوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، چھپا کے بھی دیا جا سکتا ہے. دونوں طریقے جیسے حالات ہوں، جیسا موضوع ہو. طالب صاحب، گفتگو ہماری جاری ہے مگر یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.